بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو چلیں ایک کوشچن پوچھتا ہوں انشاءاللہ. وائی از اٹ سو کہ زابر صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ اکثریت ہم دیکھیں تو خشوع سے خالی نظر آتی. ایون اپنی نمازوں کو بھی انالیسس کریں تو اگر ہم ریشیو نکالیں تو 90% خشوع سے خالی ہوتی ہیں اور 10% جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے یا جب کوئی ایسا ہوتا ہے تو خالی ہوتی ہیں. تو واٹ از دا بیسک ریزن کہ نمازیں میں خشوع چلا جا چکا ہے اس امت سے؟ یہ آپ نے تھوڑا سا مبالغہ کر دیا. میرا خیال ہے 90% بھی زیادہ مطلب آپ نے جو ہے نا کم بتایا کہ خشوع نہیں ہوتا, شاید 95% نہیں ہوتا. میں ایک دفعہ مجھے ایک صاحب تھے, انہوں نے اپنے ایریا میں ٹاک کے لیے بلایا, تو میں وہاں ٹاک کے لیے گیا. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا, یہ لاسٹ رمضان کی بات ہے. تو میں وہاں ٹاک کے لیے گیا تو مجھے کہتے ہیں کہ اب اتنی دیر ہو گیا کیونکہ وہ کھانا پینا وہ افطاری وغیرہ, حالانکہ میں ویسے میرا نارمل اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ میں رمضان کے مہینے میں نا افطاریوں کے انویٹیشن ایکسیپٹ نہیں کرتا فار دس پرٹیکولر ریزن کہ وہ پھر آپ کی اپنی تراویح وغیرہ جو ہے نا وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب اتنی دیر ہو گئی, اب آپ نے یہاں پہ کر بھی لیا تو چلیں اب افطاری بھی ہو گئی تو چلیں اب تراویح بھی ادھر ہی پڑھ لیجیے گا. تو میں نے کہا چلیں, اب وہ اتنا واقعی میں دیر ہو گئی تھی کیونکہ مجھے تھا کہ میں وہاں سے واپس کیسے آؤں گا آل دا وے, تو میں کہ چلے پڑھ لیتے ہیں. میں نے اپنی پروٹوکول توڑا اور میں نے وہاں نماز پڑھی. آپ یقین کریں کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد آدھے گھنٹے میں 20 رکعت تراویح ڈن, اور آدھا گھنٹہ بھی میں شاید 25 منٹ میں ہم ڈن تھے. اور آپ یقین کریں گے میں وداؤٹ ایگزیجریشن میں نے جہاں اتنی جلدی ہم کر رہے تھے اللہ اکبر رکوع, اللہ اکبر کھڑے ہو کے نیچے, یعنی لٹرلی لگ رہا تھا کہ جس طرح وہ گاڑی میں جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا انسان کا تو اس کو ٹکر لگتی ہے, وپ فلیش ہو جاتا ہے. لٹرلی when I came back home I had a back problem because of the continuous, وہ جس ریپڈ طریقے سے اوپر نیچے ہو رہے تھے. اور مجھے پھر وہ ایک بھائی تھے وہاں پہ انہی کے آرگنائزرز میں, انہوں نے بڑے فخریہ کہا کہ ضیاء بھائی ہمارے یہاں پہ نا پورے پنڈی اسلام آباد کی سب سے فاسٹسٹ تراویح ہوتی ہے. میں نے کہا یار یہ پریز کرتے ہوئے, ہاں میرا تعریف کرتے ہوئے کہ یہ تو مطلب بڑے پورے پنڈی اسلام آباد کی سب سے تیز تراویح یہاں ہوتی ہے. اور رش بھی ہوگا, رش بھی تھا, لوگ بڑے خوشی سے نکل رہے کہ یار ہم لوگوں نے, مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا, چاہے وہ باجماعت نماز ویسے ہماری عام نمازیں ہوں یا تراویح ہو, وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی مطلب ہمیں جلدی ہماری حاضری لگ جائے, اٹینڈنس لگ جائے, اس کے بعد کھسکو وہاں سے. کم ٹائم میں زیادہ اجر ہم کیسے سمیٹ سکتے ہیں. ہاں, اور تراویح بھی پڑھ لیں گے اور اجر بھی مل جائے گا اور ٹائم آدھا گھنٹہ لگا ہمارا. اور اس میں یہ کہ مطلب وہ جو اصل ایسنس تھا نا نماز کا وہ نہیں ہے. مطلب ہم لوگ دیکھو یہ صرف اس کی بات نہیں ہے, باقی بھی عبادات میں ایسے کرتے ہیں کہ جہاں پہ وہ جو اصل ایسنس تھا, مطلب آپ نے چیریٹی کرنی ہے, اب چیریٹی میں بھی جو ہمارا ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے وہ ہم دے دیتے ہیں, جو کھانا بچا 3 دن کا پڑا ہوتا ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. سو ہماری نا ایز اے نیشن میں بھی ایز این امہ واللہ عالم ایک ٹینڈنسی بن گئی ہے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں کچھ دینے کی بات آتی ہے نا تو ہم اس میں شارٹ چینج کرتے ہیں, ہم وہاں پہ کم چیز دینے کی کوشش کرتے ہیں. بس یہ کوشش کرتے ہیں ہماری حاضری لگ جائے, اٹینڈنس ہماری پوری تھی, باقی اس کے اندر اس کی جو اصل تھی, جو اس کی روح تھی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر کافی اس کا فقدان ہے. ہم کہنے لگ جاتے ہیں کہ دین ہمارا جو ہے وہ سادگی پسند کرتا ہے, ٹھیک ہے, سادہ لائف سٹائل پروموٹ کرتا ہے, تو اس لیے پھر جو بھی چیز ہے سادی کی جائے. یہ فلسفی ہوتی ہے اس پوری پریکٹس کے پیچھے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ایسا ہی ہے. تو آئی تھنک اس کے پیچھے شاید ہم لوگوں نے ابھی تک اسلام کو سمجھا ہی نہیں, ہم نے انٹرنلائز ہی نہیں کیا, ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ اصل میں وہ وجہ کیا تھی جس کی وجہ سے نماز فرض کی گئی تھی. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ جو واقعہ قرآن مجید میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا نا تو کہ ہم کلام ہونے کے لیے, اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ, تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. اب وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے کہا موسیٰ جوتے اتار دو, پہلے ایٹیکیٹ سکھائے موسیٰ علیہ السلام. اب ہم کلام ہوئے, اتنا بڑا ایکسپیرینس ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی لائف کا تو یہ بہت بڑا مومنٹ تھا, بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی لائف چھوڑیں, انسانی تاریخ کا بہت بڑا مومنٹ تھا کہ ایک اللہ کا بندہ جو ہے وہ اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہونے جا رہا ہے. اور وہ واقعہ ہم سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے اپنے آپ کا اپنا دیدار تو کروائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو تم برداشت نہیں کر سکتے. تو پھر وہ پہاڑ کو ایک ہلکی سی چھوٹی سی مائنیوٹ سی تجلی کرا دی تو پہاڑ راکھ ہو گیا. سو اس موقع کو اب کیسے سیور کیا جائے. ہم کسی سیلیبریٹی سے ملتے ہیں, ہم کسی عظیم بندے سے ملتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں اس مومنٹ کو سیو کریں. اکثر لوگ آتے ہیں صرف سیلفی لینی ہے, تو لوگ یا پہلے ایک زمانے میں وہ آٹوگراف لیتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں, اب اس مومنٹ کو سیو کیسے کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو طریقہ بتا دیتے ہیں, اقیم الصلاۃ لذکری, کہ موسیٰ نماز قائم کرنا میری یاد کے لیے. جب بھی تمہیں یہ لمحہ یہ موقع یاد آئے نا کہ اللہ نے بندے سے ہم کلام ہوا تھا تو نماز قائم کرنا, کیونکہ نماز یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ مقام ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے جو کہنا چاہے وہ کہہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے. جیسے کہ صحابہ کہا کرتے تھے نا کہ جب ہم لوگوں نے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں, جب اللہ کی سننی ہوتی ہے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو اصل مینٹالٹی اس کے پیچھے یہ تھی, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے نا اس کی وہ ایسنس نکال دی ہے.
حاضری لگا دیتے ہیں لیکن بہرحال اس کا وہ جو اصل تھا وہ نکل گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس طرح حاضری لگاتے ہیں نا, مطلب دنیا کے کاموں میں لگے پڑے ہیں اور بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے آئے کہ ہائے بس کسی طرح رکوع مل جائے, کسی طرح نماز مل جائے, اور اللہ اکبر ٹھک کر کے شروع کر دی. حالانکہ نماز کی ایسنس یہ نہیں ہے کہ آپ آتے ہی اپنے فرض میں گھس جاؤ, بلکہ اصل جو طریقہ ہے نا, جو ٹریڈیشنل اور جو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, وہ یہ کہ جب اذان ہوتی اللہ اکبر, دیٹ واز دا مومنٹ صحابہ یوز ٹو لیو ایوری تھنگ. بلکہ ایک صحابی ہی واز چاپنگ دا ووڈ, اور وہ کلہاڑا مار رہے تھے, اور جیسے انہوں نے سنا اللہ اکبر اینڈ ہی واز اباؤٹ ٹو اسٹرائک دا ووڈ, ہی لیفٹ دا ایکس, چھوڑ دیا اور کہا واللہ دس اسٹرائک از ناٹ بلیسڈ. عائشہ رضی اللہ عنہا بھی فرماتی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بڑے کھیل رہے ہوتے ہیں اور باقی سارے کام کر رہے ہوتے تھے, ایز فار مطلب جیسی اذان ہوتی تھی تو ایسے خاموش ہو جاتے کہ جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں. بالکل. اور یہ سب ایٹیٹیوڈ تھا کہ جیسے اذان ہوئی ہر چیز چھوڑ دو, نماز کی تیاری کرو. جیسے بلال چھت پہ چڑھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر کہا, ہر چیز چھوڑ کے اب آجو مسجد میں, وضو وغیرہ کر کے آ گئے, اب سنتیں ادا کرو, اللہ تعالیٰ سے کلام کرو, ایک نا اس موڈ میں آؤ. Entering into نماز از ناٹ وائی فائی کنیکٹ, کہ ہم نے وائی فائی کو آن کیا اور یار پاسورڈ کنیکٹ ہو گیا, اوکے وی آر کنیکٹڈ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. نو, دس نیور ہیپنس. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تمام نمازوں سے تقریباً پہلے دیکھ لیں, فجر سے پہلے 2 سنتیں ہیں, ایک پریپریشن ہے کہ ہم فرض میں جانے لگے ہیں, ظہر سے پہلے ہیں. تو یہ کہ ایک موڈ میں, ایک زون میں آنا ہوتا ہے, اور جب اس زون میں آتے ہو کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے کلام سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں, تو پھر ایک ہم کیا کرتے ہیں, گاڑی بند کی, لاک کیا. اچھا لاک بھی نا نماز میں آنے کے بعد بٹن دبا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اکثر کہ یار لاک تو ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, بھاگتے بھاگتے سانس چڑھا ہوا اللہ اکبر, جیسے ہم نے بس ویسے ہم نے دونوں ایکسپیرینسز ٹرائی کیے ہوئے ہیں نا, اور مطلب اف آئی ٹرائی ٹو ریکال تو یہ والا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے کافی اسٹریسفل ہوتا ہے. نماز جس نے آپ کو سکون دینا تھا, ٹھیک ہے, آپ کی بزی لائف میں سے تھوڑی دیر سب چیزیں ہٹا کر آپ مشغول ہو جاتے ہو اور آپ کو وہی فیلنگ آتی ہے ریسٹ کی, وہ پیس کی فیلنگ آتی ہے, وہ والا ایکسپیرینس بھی اگر ہم اس طرح سے جاتے ہیں جب بھاگتے ہوئے تو وہ چیز ہمیں کبھی بھی ہم اچیو نہیں کر پاتے, بڑا اسٹریسفل ہوتا ہے وہ نماز میں بھی. کبھی ایکسپیرینس کریں آپ کہ آپ آرام سے مسجد پہنچیں یا گھر میں سنتیں آرام سے ادا کریں, بیٹھیں, سوچیں, کنٹمپلیشن کے موڈ میں آئیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز اور کلام کرنا چاہ رہا ہوں, اور پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں. اینڈ یو نو سم اسکالرز سے کہ ڈو میک ذکر بیفور صلاح, یعنی ریممبر اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیوں ایسا ہے کہ نماز سے پہلے کا ٹائم ہے یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. الدعاء بین الاذان والاقامہ لا یرد, اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا رد نہیں کی جاتی. کیوں؟ تاکہ تم اس موڈ میں آؤ کہ میں مانگنے والا ہوں, اور پھر تم اپنی ڈیپینڈنسی شو کرو, تم کتنے ایک ایک لمحے کی بھی ڈیپینڈنٹ ہو اللہ کی ذات پہ. اور پھر جو تم کہو نا اللہ اکبر, تو یہ واقعتاً اللہ اکبر ہونا چاہیے, یعنی اللہ از گریٹر دین مائی بزنس, اللہ از گریٹر دین مائی یو نو thinking and thoughts about my family and my kids and each and everything. Even جب اذان بھی ہوتی ہے نا اللہ اکبر, this means کہ Allah is greater than whatever you are doing on the face of this earth. Just leave it and come for salah. اسی لیے وہ بھاگ کر آنے کا بھی منع ہے نا, کہ اگر آپ بھاگ کے آتے ہو تو پھر آپ کو سانس چڑھا ہوتا ہے نا, تو پھر فیلنگ آپ کی پوری نماز میں رہتی ہے, وہ جو آپ کو سانس چڑھا ہوا ہے اور آپ پیس میں نہیں آ سکتے. پتہ ہے آپ کو, مجھے اچانک سے ایک پوائنٹ آیا, اللہ تعالیٰ کو نا یسارعون فی الخیرات, نیکی میں جلدی کرنے والے پسند ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس کوہ طور پہ جاتے ہیں, وعجلت الیک ربی لترضی, وہ سب بھاگتے ہوئے آ رہے تھے, عجلت الیک ربی لترضی, تاکہ آپ راضی ہو جائیں, یار اب اس لیے میں جلدی میں آیا ہوں. لیکن نماز کی جو فلسفی ہے نا, بھاگ کے مت آنا, سکون سے آنا, تاکہ جو تمہارا سانس ہے وہ نماز میں نہ چڑھا ہو. جب تم تمہاری سے پرائیویٹ میٹنگ سیٹ ہو نا, ایک امیزنگ حدیث میں آتا ہے, شیخ اس کو نا I can't fathom this حدیث, اور وہ اس میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نا places his blessed face in front of the face of نمازی, اور اس کو ایک اسپیشل, ویسے تو فوکسڈ ہیں, اٹینشن دے رہے ہیں, ایک اسپیشل مقام اور فوکس دیتے ہیں, حتیٰ کہ جب تک وہ ڈسٹریکٹڈ نہیں رہتا. اور امیجن, مطلب سبحان اللہ, ایک والد صاحب ہیں میرے اور آپ کے, ٹھیک ہے, میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ توہا یار 2-3 امپورٹنٹ باتیں کر رہا ہوں, یا اپنے وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا دے اور عافیت ساتھ رکھے, کہ یہ تم نے سننی ہے, میری زندگی میں یاد رکھنی ہے, یہ میرے آخری کلمات ہیں. اور وہ جو اس باتیں کریں اور میں کہوں جیسے کر رہا ہوں اور میں سن نہیں رہا, سچ اے ڈسرسپیکٹ, کہ یار اس وصیت کے ٹائم پہ تم نے مجھے فوکس نہیں دیا. امیجن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک اسپیشل اٹینشن دے رہے ہیں, اور آپ since he doesn't look at your face or body,
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ، اور آپ کا دل کبھی وہاں دیکھ رہے، کبھی وہاں دیکھ رہے، کبھی بزنس میں.